وعلیکم السلام جی پہلا تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پر آئیں. میں بس آپ کی آخری بار ملاقات حسان سے کب ہوئی ہے؟ آپ کو کیا حسان کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی فون کال آیا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے، صرف حسان کے بارے میں. حسان سے اس سے جو پچھلی عید کے اگلے دن جو جمعرات تھی نا، تب بات ہوئی تھی اس سے. وہ جو ملاقات تھی ریگولر ملاقات تھی. اور اس کے بعد جب یہ اس جمعرات جب ہم انتظار کر رہے تھے ان کی وہاں سے کال کرتے ہیں، کال نہیں ہوئی، تو پھر میں تو سوچا کہ شاید کبھی کبھی یہ مس کرا دیتے تھے، پنش کرتے ہیں جو بیچارے وہاں سزائیں کاٹ رہے ہیں ان کو اور سزا دیتے ہیں. تو پھر جب کچھ دیر گزری تو ان کی فیملیز کی طرف سے جب اطلاع آنی شروع ہوئی، ان لوگوں نے بتایا کہ ان لوگوں کو تو یہ کہیں وہاں سے لے گئے ہیں. اب افسوس بھی کرتے ہیں کہ فوج بھی ہمارے ملک کی ہے اور ملک بھی ہمارا ہے، اور سزائیں ایسے دی جا رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے بہت بڑے کوئی جرم کیے ہیں. مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جرم کیا تھا. اگر آپ کو پتہ ہے جرم، آپ بھی سوچیں کہ ان کا کیا جرم تھا کہ یہ انہوں نے ایک احتجاج کیا جو ہر دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے. اور پرامن احتجاج، مکمل جی پرامن احتجاج تھا. اور سب نے کہا، وہاں ہم خود، میں بھی موجود تھی ادھر، کوئی کسی نے نہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو. اندر کیا ہو رہا تھا اس بلڈنگ کے، مطلب میں تو ایک عمارت کہتی ہوں، ایک عمارت تھی جس کی اتنی عزت کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی انسان کی عزت نہیں ہے، اس عمارت کی ان کے دل میں بہت عزت ہے. دیکھیں، کہا جاتا ہے there is a حدیث کہ انسانی عزت اور انسانی جان کی جو قیمت ہے، جو ویلیو ہے، وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے، یعنی کہ اللہ کے گھر سے زیادہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو انسانی جان کی عزت اور قیمت ہے وہ بیت اللہ سے زیادہ ہے. اور یہاں پر یہ جو عمارت ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، نہیں. اور علی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تو دین میں ہے کہ اگر آپ ایک قتل کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اور وہاں پہ جب ہم وہاں پہ تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سب آرام سے بیٹھے تھے، کوئی نعرے لگا رہے ہوں گے، کوئی وہاں گانے لگے ہوں گے، لیکن نہ کسی نے ہمیں روکا. سیکیورٹی وہاں سے انہوں نے خود اٹھائی. کیمرے یہ اس لیے نہیں دکھاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمروں میں کیا چیز ہے جو ان کو پتہ ہے، اس لیے انہوں نے نہیں. اگر ان کے پاس اتنی ایویڈنس تھے تو سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے، لوگوں کو دکھاتے جس نے جو جرم کیا. آج تک وہ نہیں دکھایا. اور وہاں سے اتنی گولیاں چلی، ہم بیٹھے تھے، ہمارے پیچھے سے اوپر گولیاں چلی، اور ایک بچہ تو وہی شہید ہوا تھا. آج تک انہوں نے ان شہیدوں کا نام نہیں لیا. ان کی فیملیز کو مشکل سے انہوں نے ان کی میتیں دی اور ان کو کہا کہ بولنا نہیں. وہ جوان بچے تھے، گھروں کے بچے تھے. اور آج جو بچے اندر ہیں اس وقت، جو اندر 18 سال سے لے کے ہر عمر کا لڑکا ہے ادھر، انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کا جرم کیا تھا. جو سب سے کم عمر کا بچہ تھا اس نے مور اٹھایا تھا جو واپس بھی کر دیا تھا. مور کیا چیز ہے؟ اچھا، یہ ان کے ہم مور بھی نہ اٹھائیں اور یہ ہمارے چوروں کو لے کر آ جائیں اور یہ ان کو مسلط کر دیں تو خیر ہے. سن دیکھیں، اور وہ بیچارے لوگ کہاں سے چل کے آتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، اور ان کی سزائیں انہوں نے عدالتیں اپنی لگا کے ان کے فیصلے محفوظ کیے ہوئے، لیکن ان بیچاروں کو وہاں بٹھایا ہوا. نوکریاں چلی گئی، لوگوں کے گھروں کے سلسلے ختم ہو گئے. انہوں نے کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا. وہ یہ بار بار کہتے ہیں ایم عالم کا جہاز. ایم عالم نے تو بڑی بہادری کی تھی، وہ تو غازی تھا، لیکن اس جہاز کی کیا اہمیت ہے؟ ایک جہاز ہے، پتھر کا، بے جان ہے نا، وہ تو بے جان مورتیاں ان کو سمجھے. ان کی عزت ہو رہی ہے، اور جو انسان ہے ان پہ فزیکل ٹارچر، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے گھروں میں ان کے جو تکلیفیں ہیں وہ ان کو اندازہ نہیں کہ کس طرح لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو پتہ ہی نہیں کیا کہ پیچھے ان کے گھروں کے حالات کیا ہیں. تو یہ تو اتنا تکلیف دہ چیز ہے، پتہ نہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم اپنے ملک میں اس طرح کی ہماری زندگی ہو جائے گی کہ نہ ہم اپنے بچوں کو انصاف دلا سکیں گے. کہ ایسے بھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ان کافروں کے ملک میں ان کے اندر ان کا امن اور ان کی انسانیت زیادہ ہے. انہوں نے تو اپنے ملک کو خراب کر دیا. بالکل. امید دل کرتا ہے بڑا کچھ کہنے کو، اور بہت کچھ کہہ سکتے بھی نہیں، کیونکہ ظلم کا نظام اتنا اس وقت تیز ہے کہ آپ کا بولنا بھی بہت بڑے جرم میں آتا ہے. اگر سپریم کورٹ والے جج، جن کو پتہ ہے اس جگہ جہاں ان کو اللہ نے موقع دیا بیٹھنے کا، ان کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھروں میں کیسے یہ لوگ گھسے تھے.
ہر گھر میں گھسے ہیں, رات کے وقت آپ کے کمروں میں گھس گئے, آپ کو دروازے توڑ رہے ہیں. میرے گھر میں گئے, میرا ملازم 4 مہینے بے ہوش پڑا رہا سروسز ہاسپٹل میں. مطلب ہمارا کیا کیا کچھ ہوا. ڈرائیور میرا 10 مہینے جیل کاٹ کے نکلا, اس کو کوئی کمپنسیٹ انہوں نے کیا کہ کیوں اٹھایا تھا اس کو؟ کیونکہ وہ ڈرائیور تھا ہمارا, مطلب اس کا جرم تھا کہ وہ ہمارے گھر میں رہتا ہے. تو یہ انہوں نے, ان کو کوئی کسی کا حساب نہیں دیں گے, کوئی ان کو نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کس. اور جتنے لوگ آتے تھے, جو لوگ گھر میں گھسے ہیں, ان کے اوپر نہ وردی تھی نہ کچھ, چادریں پہنی ہوئی. اب مجھے تو لگتا ہے کہ اگر یہ ڈاکے ڈالیں یا وہ ہمارے گھر سے کیمرے توڑے, کیمرے لے گئے, ڈبہ لے گئے, فون لوگوں کے سب کے موبائل, ملازموں کے موبائل لے گئے, کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہے کہ پولیس نے اتنے موبائل جمع کر کے کیے کیا. اس کا مطلب ہے چوری چکاری سب کی اجازت انہوں نے دی, اور اس کے بعد جرم بھی ان کے ہیں. آج ان کو پکڑے, یقین کرے لوگوں کے اندر جو نفرت ہے نا, اس کی انتہا ہے اس وقت. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ کیا اس وقت چل رہا ہے. لوگ یہ آسانی سے نہیں بھولیں گے. ان کا خیال ہے یہ جو بچے جن کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ آپ کا خیال ہے یہ بھول کے نکلیں گے یا یہ ان کی محبت میں نکلیں گے؟ آپ کا اور ان کی جو خاندان ہے, ان کے مطلب انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ انہوں نے انہوں نے ملک کو کہاں پہنچا دیا. اور ملک کے ساتھ انہوں نے ملک کے ساتھ جو کیا نا, افسوس وہ ہوتا ہے جب اور جب ہندوستان میں ہوتا تھا نا, ابھی ہو گیا, جب ہندوستان کرتا تھا تو ہمیں فرق نہیں پڑتا تھا. دیکھیں ہم کہتے تھے ہندوستان ہے, ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. ابھی لوگ بتاتے ہیں کہ کشمیر میں بھی وہ نہیں ہوا جو یہاں پہ ہوا. ہم نے کشمیر کا سنتے تھے, وہ کہتے کشمیر میں بھی اتنا برا حال نہیں تھا جو ہمارے ہوئے. آپ کی فون کالز, آپ کی ہر چیز, آپ کی بات ہی نہیں کر سکتے. آپ کا فون سے بھی آپ کو یہ آگے پکڑ لیں گے, آپ کے گھر میں یہ گھس جائیں گے. اب میرے گھر میں انہوں نے کچن سے لے کے فریج سے لے کے ہر چیز کھولی. اگر وہاں کوئی ڈیوائسز لگا جائیں, ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہم تو نہیں چیک کر سکتے نا. ہماری تو کوئی پرائیویسی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر گھر میں گھس گئے ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں کیسے گھس سکتے ہیں, آپ لوگوں کی باتیں کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ نے سختی سے قرآن میں منع کیا ہوا ہے. ان کو تو اندازہ ہی نہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے. مجھے نہیں پتا یہ جو لوگ اندر سے نکلیں گے اس کے بعد آگے انہوں نے کیسے رہنا ہے, اور کیا یہ ان کے بارے میں یہ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے. مجھے اور لوگوں کا, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی ان کا ڈر خوف ہر طرف سے ختم ہو گیا. نہ لوگ پولیس سے ڈر رہے ہیں, نہ لوگ فوج سے ڈر رہے ہیں. اب جو کرنا کر لیں. مجھے لوگوں نے کہا آپ گھر سے چلے جائیں, آپ کے گھر میں آ جائیں گے. میں نے کہا گھر میں آ جائیں, مجھے تو فرق نہیں پڑتا. اب تو اتنا کچھ کر لیا انہوں نے, گھر میں آئیں گے. ان کو نہ عورتوں کی عزت چھوڑی ہے, نہ انہوں نے عورتوں کی کوئی حرمت چھوڑی ہے. ہم تو یہ بھی نہیں لگتا کہ ہم کسی مسلمان ملک میں. آپ سوچیں, آپ سوچ سکتے ہیں کسی عورتوں کے بیڈ روم میں یہ گھستے آ کے رات کو؟ کبھی آپ نے سنا تھا؟ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا. میرا نہیں خیال کشمیر پہ بھی یہ کوئی بات کرے گا کہ کشمیر میں بھی گھسے تھے کبھی کسی کے. یہ انہوں نے کمروں میں, وہ مقبوضہ کشمیر ہے, وہ مقبوضہ کشمیر, مقبوضہ وہ ادھر تو فوج کہیں اور کی نا, میرا یہ مطلب یعنی کہ وہ آکوپائڈ ہے, اس کو اسی لیے آکوپائڈ ہے کیونکہ وہاں پر فوج کہیں, تو ملک اپنا ہے, فوج اپنی ہے, لوگ اپنے ہیں, پولیس اپنی ہے, اس کے باوجود یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے. اور ساری زندگی آپ سوچو علی, میں ہمیشہ سوچتی تھی, لوگ جب کہتے بھی تھے نا کہ فوج نے کروایا, میرا دل نہیں مانتا تھا. میں سوچتی تھی نہیں اتنا نہیں کر سکتی فوج. اب تو آنکھوں سے دیکھا, وہ کور کمانڈر کے گھر کے سامنے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی کسی نے. ہمارے سامنے تو کسی نے بھی نہیں کی. بڑی بڑی عورتیں تھیں, میں بھی بڑی ایک عورت تھی, میری طرح کی اور میرے سے بھی بڑی تھی, فوجی, ریٹائرڈ فوجی سروس میں سب تھے. انہوں نے اپنے بندے ٹرکوں سے اتارے. لوگوں نے بتایا کہ جی فوجی ٹرک سے سفید کپڑوں میں بندے اتر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں, جو پولیس وہاں آئی تھی وہ کیا, اس کا کیا طور طریقہ تھا. وہ ایسے تھی کہ جیسے نہ وہ عورت دیکھ رہے تھے نہ آدمی. ہم ایک اے ٹی ایم میں گئے, آپ کبھی اس کی ویڈیو دیکھیں, وہ دروازہ کھلا تھا, انہوں نے پوری اے ٹی ایم کی دیوار شیشے کی توڑی, اندر عورتیں تھیں, ان کو گھسیٹا, مارا. مطلب ان کو تو یہ انہوں نے خاص پولیس تیار کی تھی اس کی چیز کے لیے. آپ کو یہ کوئی نارمل پولیس نہیں. ایک سوال پوچھوں, آپ وہاں پر موجود تھی ظاہر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کی وردیوں میں ملبوس پولیس ہی تھی؟ نہیں, کیونکہ اس سائز کی پولیس میں نے دیکھی نہیں. مجھے پتہ ہے کیا لگتا تھا, جیسے امریکن ہوتے ہیں نا, لمبے چوڑے, اور ان کا جو پوری وردی تھی نا, وہ بالکل جیسے امریکن گیئر, نیچے انہوں نے جاگرز پہنے ہوئے تھے, وردی کے نیچے جاگرز تھے.
تو میں ایسے سوچتی ہوں کہ وہ نارمل، کیونکہ ہماری پولیس کبھی اس طرح نہیں کرتی. میں نے نہیں دیکھا ہماری پولیس نے بھی کبھی اتنی اس حدیں پار کی ہوں. وہ تو پولیس کھڑی تھی، وہ عورت کو، بوڑھی عورت کو، جوان کو، سب کو ایک طرح ٹریٹ کر رہی تھی کہ آپ بولیں گے ہم آپ کو بھی یہاں سے پکڑ کے بس میں بٹھا دیں گے. اور وہ لوگوں کو دھکے دے رہے تھے، عورتوں کو بھی. اور لڑکوں کے ساتھ جو کر رہے تھے وہ تو دیکھنے کے قابل تھا، جس طرح مار رہے تھے. میں نے کبھی ایسا تشدد دیکھا نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا. اور مجھے یقین کریں، مجھے تکلیف ہوتی. کبھی ان سے پوچھیں ان کا بچہ کوئی لے جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ وہ ہے کدھر. کتنا عرصہ پہلے 2 مہینے نہیں پتا تھا کدھر ہے، پھر انڈائریکٹلی پتا چلا جی لاہور میں یہاں لے کر آئے. انہوں نے ان بچوں کو ذہنی طور پہ ہلا رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں، آئسولیشن میں رکھ کے جو ٹارچر کر رہے ہیں جیسے یہ آئے میں. اور مجھے یقین سے میں آپ کو بتاؤں علی، آپ کہیں کبھی کرنا اس پہ تحقیق کہ انہوں نے جو انڈیا کے اتنے بڑے دہشت گرد پکڑے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. میں نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا جب اس کی ماں بہن آئی تھی اس کو ملنے، انہوں نے عزت سے ان ماں بہن کو لے کر آئے، عزت سے ان کو بلوایا، عزت سے ان کو کیا. ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے وہ تو. اور اس نے تو ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے کیا کچھ کیا، اس نے تو اپنا جرم بتایا تھا میں نے کیا کیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو سوائے ایک احتجاج کیا تھا. آپ نے عمران خان کو جان کے جس حیوانی طریقے سے لے کر گئے تھے، آج تک کس کو لے کر گئے ایسے؟ وہ کون تھے رینجرز جس طرح ان کو لے کے جا رہے تھے؟ ان کو نہیں پتا عمران خان کون ہے. ایک ہی آدمی سے ان کی دنیا میں عزت ہے، وہ عمران خان ہے. ان کی اور کوئی عزت ہے ہی نہیں. باقی ان کے بارے میں سکینڈلز ہیں دنیا میں، عمران خان اکیلا ہے. اور انہوں نے جو اس کے ساتھ کیے وہ بھی ایک حدیں، ہر حد پار کیے، شرم کی، حیا کی، سب کچھ پار کیے جو کچھ کر سکتے تھے. اور وہ بھی اللہ نے اس کو اس درجے پہ لے رکھا ہے کہ اس نے ان سب کا مقابلہ کیا. اس نے یہ نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے، اور جیسے یہ لوگ باہر کے ملکوں میں سیٹل ہوتے ہیں جا کے باری باری، وہ یہ نہیں کیا. پہلی دفعہ ان کو ایک پاکستان محب وطن لیڈر ملا ہے اور اس کے پیچھے یہ نوجوان کھڑے ہیں. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو بچے ہیں بیچارے ادھر ملٹری کورٹ میں، ان سے کوئی یہ سائن کر کے نکل جائیں. یہ لوگ سائن کروا رہے تھے جو بیچارے مطلب جو کام کر رہے تھے، جن کے اوپر گھر ڈیپینڈنٹ تھے. تو سب بچوں نے انکار کر دیا. آپ ان کو دیکھیں، ان لوگوں کی ہمت دیکھیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو ان کے لیے جیل میں بیٹھے وہ بھی انہی لوگوں کے لیے بیٹھے. اس کی اپنی زندگی کو تو فرق نہیں پڑنا تھا، نہ اس کا شوق تھا وی آئی پی لائف کا. اس کی تو یہ زندگی کا شوق نہیں تھا جس کے لیے وہ کر رہے. وہ انہی لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کر رہے. اور وہ خوش قسمت انسان ہے عمران خان کہ اس کے لیے ساری عوام دل سے محبت کرتی ہے. ہمیں ہر وقت لوگ بتاتے ہیں کہ مکہ مدینہ میں کیسے دعائیں ہو رہی ہیں، دنیا میں باہر جو لوگ مسلمان ہیں سب ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم تہجد پہ دعائیں کرتے ہیں. عمران خان خوش قسمت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، خوش قسمت یہ قوم ہے، اس قوم کو عمران خان ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ قوم بڑی خوش قسمت ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات تھوڑی سی ہٹ جائے گی. امیجن کریں کہ if there was no عمران خان اس سیاست میں نہ ہوتا تو میرے جیسے لوگوں کا، مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب میں 4تھی جماعت میں تھا اور پرابلی 5th گریڈ میں تھا جب خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا تھا، رائٹ. اور تب سے لے کر نا مطلب میرے بچے ہیں، میرے بچوں کے سپر ہیروز ہیں، جس طرح کہ آج کل جو بھی کیپٹن امریکہ، اسپائڈر مین وغیرہ. تو ہم جیسے جو بچے ہیں نا، جو اب تو بچے نہیں رہے ظاہر ہے، تو ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، ہمارا جو سپر ہیرو نا وہ عمران خان ہے. ہم نے شروع سے نا بچپن سے لے کر نا تو اب تک جو ہے نا، اگر ایک ہی ہیرو کو دیکھا اس ملک میں تو وہ صرف عمران خان دیکھا ہے. ایک ہی واحد بندہ ہے کہ جس نے 1971 میں جب گیند پکڑی اور وہ تب سے اس ملک کے لیے مسلسل لڑا. اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ خوش قسمتی اس قوم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دلوں کو پھیرا عمران خان کے، اور عمران خان سیاست میں آ گیا. ورنہ یہ جو شعور دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور میں اب آگے ایک سوال جی اور میں یہ سوچتی ہوں جس طرح انہوں نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ اتنا مطلب اتنا ظلم والا تھا. انہوں نے ہر حد کی کہ کہیں ڈیل کر لے. اور میں جب جاتی تھی ملٹری کورٹ وہاں پہ ایک ہی افواہ پھیلی ہوتی تھی کہ جی خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں. اور میں جب ان سے پوچھتی تھی وہ ہر دفعہ کہتے تھے میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا. اور انہوں نے ساری چالیں چالی ہر قسم کی. آپ سوچیں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی. لیکن اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے عمران خان کو ہمت دی ہے ایمان کی اور سچائی کی. یہ جو بھی کر لیں گے نا یہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ
اللہ جب اللہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ جتنا کچھ کیا اب تک ہر چیز ان پہ الٹی پڑی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی سب کچھ الٹا پڑے گا. حسان عباد جتنے لوگ ہیں یہ اسی آگے ان کے مطلب نمائندے سمجھے, جو ان کی طرح کوشش کریں کہ ہم بھی حق پہ کھڑے ہوں اور ہم بھی اس چیز کا مقابلہ کریں. انہوں نے ظلم کیا, انہوں نے ذہنی طور پہ لوگوں پہ بڑی زیادتی کی ہے. کتنے لوگ نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, ان کو نہیں فرق پڑا. اور بات ظاہر ہے, اس کا ایک بچہ کا انتقال ہوا تھا, وہ قید میں ہی ہے, اس نے اس چیز کا مطلب غم بھی نہیں کر سکا فیملی کے ساتھ, تو اس کو نفسیاتی طور پہ تو ڈسٹرب رہنا. ان کے پاس کون سا حل تھا کہ اس کا کوئی علاج کراتے اس کو اپنی, اور اس نے مطلب میں تو ابھی تک یہ پوچھوں کہ جرم کیا ہے اتنے بڑے. میں تو یہ پوچھتی ہوں, انہوں نے کیا دوسرے ملک میں جا کے کوئی کانسپریسی کی ہے؟ انہوں نے کسی اور ملک کے ساتھ پاکستان کے سیکرٹس دے دیے ہیں؟ کیا انہوں نے جس پہ ان کو اتنی سخت سزائیں دی جا رہی ہیں جیسے کسی اور ملک سے دہشت گرد آئے ہیں, اور دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. آپ دیکھیں ذرا ہندوستان کی تقریریں سنیں اور ہندوستان کے رپورٹرز کی باتیں سنیں, وہ ہمارے اوپر ہی مذاق کر رہے ہیں اور ہماری باتیں کر رہے ہیں. خدیجہ اب دیکھیں یہ والا سوال تو I'm sure آپ کو بہت زیادہ آتا ہوگا جو انہوں نے بھی کہا ہے, اور سب کی طرف سے آتا ہوگا, انہوں نے جرم کیا کیا, مطلب کون سا ایسا جرم جو کر دیا ہے, اور اگر اس جرم کو ہم مان لیں کہ جو جرم انہوں نے کیا ہے کہ جی نعرے لگائے انہوں نے, توڑ پھوڑ بھی, چلے ہم مان لیتے ہیں جی توڑ پھوڑ بھی کی, ویسے تو پہلے بات تو اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اصل تو سانحہ نومی اس قوم پر تھا, ان کے اوپر نہیں تھا, قوم پر سانحہ نومی تھا جو ایک جماعت کے اوپر یعنی تحریک انصاف اور عمران خان کی وجہ سے کیا گیا. لیکن انہوں نے اگر جرم کیا بھی ہے تو اس کی قانون کے مطابق سزا کیا ہے زیادہ؟ اصل جو ان کا بیسک جرم ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ اور ان کے نظریے کے ساتھ بہت ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا بیسک جرم ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں ملٹری کورٹس میں جاتی تھی, ان کے ٹرائلز ہو رہے تھے بیک ان December 2023, تو یہ سارے لوگ تھے جب ان کو لے کر آتے تھے کسٹڈی سے, تو ان کا ایک ہاتھ ایک ہتھکڑی سے بندھا ہوتا تھا, دوسرا ہاتھ دوسری ہتھکڑی سے بندھا ہوتا تھا, بیک پہ باندھا جاتا تھا, پھر اس کے بعد ایک طرف فوجی ہوتا تھا دوسری طرف فوجی ہوتا تھا, منہ پہ کالا کپڑا ہوتا تھا, لیکن یہ پھر بھی کہتے تھے عمران خان زندہ باد. میں ان کو کہتی تھی خدا کا خوف کرو, تم لوگ کس کی کسٹڈی میں ہو اور تم لوگ ابھی بھی اپنے نعرے اور یہ وہ بند نہیں کرے. تو ان کے جذبوں کو 11 مہینے میں توڑا نہیں جا سکا. تو اصل میں ان کی یہ ہار ان سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہا کہ یہ لوگ ابھی بھی کیوں عمران خان کو لے کے اتنے جذباتی ہیں اور عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ان کا بیسک جرم ہے. جو انہوں نے لاگو کیا ہوا ہے جس کے انڈر ان کا ٹرائل ہوا ہے وہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ. آفیشل سیکرٹ ایکٹ وہی ایکٹ ہے جس کے انڈر عمران خان کا بھی سائفر کا ٹرائل ہوا, اور یہ ایکٹ جو ہے یہ پری کلونیل ایرا کا ہے. 1923 میں یہ ایکٹ آیا تھا بیسکلی. اس کے 100 سال کے بعد ابھی اگست 2023 میں انہوں نے اسی ایکٹ کا سیکشن 3 کو امینڈ کیا. اس امینڈ کو انہوں نے اپنے اس 9th میں کی پوری ایک ایمبٹ کے اندر لانے کے لیے اس میں ورڈز ڈالے. پہلے یہ صرف ایپلیکیبل تھا ڈیورنگ ٹائمز آف وار, انہوں نے ڈال دیا پیس. تو وہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر کے انہوں نے سزائیں دیں. اس میں میکسیمم سزا جو ہے وہ سیکشن 3 میں وہ 14 سال کی ہے. لیکن یہ پورا کا پورا جو انہوں نے کیس بنایا ہوا ہے یہ ایپلیکیبل ہے ہی نہیں. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ تب ایپلیکیبل ہوتا ہے جب کوئی ایسپیوناج کا کیس ہو, کوئی آفیشل سیکرٹ اسٹیٹ کا کوئی ایسا سیکرٹ جو دشمن ممالک کو پہنچایا گیا ہو. تو ایسا کون سا سیکرٹ ہے جو انہوں نے دشمن ممالک کو پہنچایا ہے کہ یہ ایکٹ ان اسٹرکٹو سینسو اپلائی بھی ہو. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو لیگل انلیگیلٹیز ہیں, جو گروس انلیگیلٹیز کمٹ ہو رہی ہیں اس میں, اور سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اتنی پاورز اڈاپٹ کریں اس میں, اور 105 فائلز جو نیچے ٹرائلز ہوئے ہیں وہ ٹرائلز صرف دیکھ لیں کہ ایویڈنس ہے کیا ان کے خلاف. جب وہ دیکھیں گے کہ موڈ اور مینر آف ٹرائلز کیا ہے تو وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ سارے ٹرائلز نل اینڈ وائڈ ہیں. کوئکلی بس مجھے بتا دیں خدیجہ کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ کیس نہیں لگتا اور سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر پاتا اور سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے, اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے, قانونی لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ورسٹ کم ورسٹ سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ جی سب کو سزائیں دے دو. اس کے بعد سب کو سزائیں ہو جائیں گی تو ہمارے آرمی ایکٹ کے انڈر ان کی اپیل ہے, 40 دن ہوگا اپیل کے لیے, اور وہ اپیل بھی ہے وہ بریگیڈیئر لیول کا بندہ جو ہے وہ اپیل ان کی سنے گا, اور اس کے بعد وہ پھر آگے ہم ریٹ جورسڈکشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ آ سکتے ہیں, اور یہی ہوگا پھر. اگر انصاف کا قتل عام کرنا ہی ہے اور ایک پینڈوراز باکس اوپن کرنا ہے کہ جی سویلینز کو ملٹری ٹرائی کر سکتی ہے, کسی بھی صورت میں کر سکتی ہے, تو پھر آگے
ہم ان دا فیوچر دیکھیں گے کہ کسی کو بھی اٹھائیں گے ہر ایک کا منہ بند کرانے کے لیے, کسی کے اوپر بھی امبارگو لگانے کے لیے, زبانیں بند کرنے کے لیے, تالے لگانے کے لیے, کسی کو بھی ملٹری لا کے گارڈ کے اندر لے آئیں گے اور ان کا ملٹری ٹرائل کر دیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو پیس میل اپروچ اڈاپٹ کر رہی ہے کہ پہلے 20 کو چھوڑ دو پھر آگے ان کی سزائیں دے دو, یہ جو ہے یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. آپ سارے کیسز کا فیٹ ڈیسائیڈ کریں, ایک ہی دفعہ کریں اور کانسٹیٹیوشنلی کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک امید یہی ہے کہ انشاءاللہ 24 کو آئینی ایک فیصلہ ہوگا. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا آخری سوال ہے میرا آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ آپ خان صاحب سے بھی ملتی ہیں اور آپ کے بھائی بھی اس وقت جیل میں ہیں, آپ کی بھابھی بھی اس وقت جیل میں ہے, آپ کا بیٹا بھی اس وقت جیل میں, آپ ان سے بھی ملتی ہیں, اپنے بھائی سے ملتی ہیں, آپ اپنے بیٹے سے بھی ملتی ہیں, اور ہمیں تو پتہ نا کہ عمران خان کے حوصلے کتنے بلند ہیں اور یہ تمام چیزیں, ہمیں ویسے حسان کا بھی پتہ ہے کہ اس کے بھی حوصلے بڑے بڑے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ملتی ہیں تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں خان صاحب سے ملاقات کا, ان کے حوصلوں کا اور وہ تمام چیزوں کا, ان کے عزم کا, اور حسان کا بھی. ہاں بالکل, خان صاحب کا تو حوصلہ سبھی کو پتہ ہے اور وہ کریں گے بھی, لیکن آسان چیز نہیں ہے. مطلب یہ میں کہتی ہوں وہ تو بیچارے حوصلے سے ملتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں, اور حوصلہ اللہ ان کو دیتا بھی ہے, کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں ان کا ایمان کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. جتنا انہوں نے کتابیں قرآن اور جو حدیث اور سب کچھ پڑھ لیا ہے, وہ تو اللہ نے ان کا کہیں پہنچا دیا, اللہ نے ان کو اور دماغ کھول دیا. لیکن جو یہ لوگ ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں حسان بھی اسی طرح ہی. حسان تو کبھی میرا نہیں خیال تھا کبھی بیٹھ سکتا تھا جس طرح اس نے یہ وقت کاٹا بڑی آسانی سے. وہ تو مجھے آخری دفعہ جب ملا تھا اس نے کہا میں اور بھی یہاں بڑی آرام سے رہ سکتا ہوں. تو یہ اللہ سکون تو اللہ دے رہا ہے نا. انہوں نے کوئی قتل و غارت کر کے نہیں آیا کہ ان کے دل پہ کوئی بوجھ ہوئے, انہوں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا نا. یہ جو کر رہے ہیں نا ان کو سکون نہیں آ رہا, ان کو اور ان کا دل کرتا ہے ہم ان کو کسی طرح اور تکلیف پہنچائیں تاکہ یہ ان کے مطابق بن جائیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کبھی بھی نہیں بنیں گے, یہ اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ان کے لیے بہت لوگ ان کو مقابلے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کوئی آزاد ملک ہے. انہوں نے کب تک یہ اس طرح کے لوگوں کی زبانیں بھی بند کروائیں گے, ان کے جذبات بھی, اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں آپ کا خیال ہے وہ بھول جائیں گے؟ اب جن کے بچے شہید ہوئے ہیں, آپ مطلب مجھے تو بہت دل سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں جب سوچتی ہوں کہ لوگوں کی نوکریاں گئی, لوگوں کی پڑھائی. ایک بچے جس کا ایف اے کا امتحان تھا, اس کے ماں باپ نے ان کی محنت کی کہ اس کا امتحان دینے دیں. اصولی طور پہ تو سب جیلوں میں دینے دیتے ہیں. ان کے اندر میں ان کی سختی میری سمجھ سے باہر ہے. میں وہ سختی مجھے نہیں پتا یہ اتنے سخت کیوں ہے میرا دل. لیکن جو بیچارے وہ جن سے ہمارا بیچارے ملٹری والوں سے واسطہ پڑتا ہے, وہ بیچارے تو اچھے لوگ ہیں. ان کا وہ تو کیا کر سکتے ہیں, وہ تو چھوٹے ہوتے ہیں نا افسر. یہ تو جو اوپر سے, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو اوپر ہمارے ملٹری کے بڑے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں جی بڑے لوگ ہیں, ان کو چاہیے سوچیں یہ انسان ہے, یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں. آپ فوج میں اس لیے ہیں کیونکہ آپ اس ملک کے ہیں, آپ کا کوئی پرائیویٹ وہ تو ادارہ نہیں ہے نا, یہ تو ملک کا پاکستان کا ہے, اور ہم سب اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اگر ہم سب یہ ٹیکس اور پیسے دے کے تو فوج چلتی ہے نا, ملک کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے. تو اگر فوج تھی ہماری, ہم سارے کنٹریبیوٹ کرتا ہے سارا عوام, تو پاکستان کی فوج نے پاکستان پہ ظلم کرنا ہے, پاکستانیوں پہ ظلم کرنا ہے. مطلب میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اپنے ملک پہ ظلم ہو رہا ہے, اپنے لوگوں پہ, اپنے ملک کے. اور یہ لوگ جو پاکستانی فوج سے محبت کرتے تھے, مجھے نہیں پتا یہ دوبارہ ویسی محبت کر سکیں گے کہ نہیں, کیونکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور ابھی ان کو, میں تو سوچتی ہوں فوجی جو اوپر ان کے سب سے اوپر بیٹھے ہیں اور طاقتور لوگ ہیں, ان کو سوچنا چاہیے ابھی بھی ٹائم ہے. دیکھیں ان کو چاہیے لوگوں کو آسانی دے کر ان کو نکال دیں. اگر یہ, میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میرا بیٹا ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جو اندر بیٹھے ہیں, ان کو اللہ نے ہمت دی ہے, وہ قرآن نماز پڑھ رہے ہیں, وہ روزے رکھ رہے ہیں, وہ عبادت کر رہے ہیں. اور میں حسان کو کہتی ہوں کہ حسان شاید تم کبھی قرآن ایسے نہ پڑھ سکتے اگر تم باہر تھے, تم کبھی موبائل نہ چھوڑ سکتے اگر تم اندر نہ جاتے. اللہ نے ان کو دیا, وہ تو اچھی, ان کے لیے تو ان کی ایک تربیت ہو گئی ہے. لیکن جب وہ نکلیں گے, وہ ایک فرق قسم کے اور طاقتور انسان بن کے سب نکلیں گے, اور ان کے لیے اور مضبوط ہو جائیں گے. ان کا خیال ہے ان کی آگے آسانی ہے, میرے لیے ان کی آگے آسانی نظر نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کہ آگے کے لیے اور مشکلیں ہوئیں گی ان کے لیے. اور میں یقین کریں, میں
ایک ماں کی حیثیت سے اپنی اور میں باقی ماؤں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں بڑی تکلیف ہے ان کے لیے. اور افسوس ہے کہ وہ مجرم نہیں تھے لیکن ان کو مجرم بنا کے جس طرح یہ رکھ رہے ہیں کالا. اب جب ہماری ملاقات کے لیے لاتے ہیں ہتھکڑیاں لگا کے کالا کپڑا منہ میں ڈال کے کس ملک میں رہ رہے ہیں یہ کون سے ملک ہے؟ میں نے تو جب دیکھا تھا جب ہندوستانی ان کا آیا تھا اس کو ملنے اس کے منہ پہ تو کالا کپڑا ڈال کے نہیں لائے تھے, ٹی وی پہ لائیو دکھایا تھا, اس کو عزت سے لائے تھا کہ دنیا دیکھے کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. اور اپنے لوگوں کے منہ پہ کپڑے ڈال کے ان بچوں کے یہ کوئی مجرم تھے ہتھکڑیاں لگا کے لاتے ہیں اور اتنی فوج 3 فوجی آگے پیچھے چلتے ہیں. کیا ان لوگوں نے؟ مجھے تو افسوس ہے فوج پہ بھی کہ اتنی فارغ ہے اس کام پہ لگی ہوئی ہے. یہ صحیح بات ہے, اتنی فارغ ہے. آپ سوچیں 3 آدمی 3 فوجی ایک مجرم, یہ مجرم ہے نا ان کو لے کر آ رہے ہوتے ملزم. ہاں جی ملزم ہے ملزم. ان ملزموں کو 3 لا رہے ہوتے ہیں نہ یہ بھاگنے والے ہیں, پیچھے بھی تمہارے بندوقیں آگے بھی بندوقیں, بھاگنا کدھر ہے؟ بس یہ پاکستانی فوج مجھے نہیں لگتا کسی اور جگہ ان کا کوئی دھیان نہیں ہے اپنے لوگوں پہ, اپنے آپ پر یہ اعتبار نہیں ہے اور جن کا ایک جو واحد کام ہے اگر یہ وہ کر دیں ٹھیک ہے. بس آپ ایک کام علی دیکھیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنا ہی ملک تھا اور اپنی فوج تھی, بس یہ تکلیف اور ہوتی ہے کہ ملک بھی ہمارے اور فوج بھی ہماری ہے اور جج بھی ہمارے ہیں. دل کرتا ہے کہ ویسے کام کریں کہ ہمیں ان کے لیے ہمارے دل میں اور عزت بڑھے اور ہم سوچیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا. اب انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ان ججوں کو بھی اللہ ہدایت بھی دے, ان کو ہمت بھی دے. دیکھیں میں ایسے سوچتی ہوں جب کوئی جج کہتے ہیں نا فیصلہ نہیں کر سکتا, میں سوچتی ہوں ایک دفعہ فیصلے کر دیں نوکری چلی جائے گی کیا ہوگا, آخرت تو بن جائے گی نا. اچھا یہ سوچنا یہ آپ کی فیملی ہے نا, تو یہ جو آپ کی فیملی کی سوچ ہے نا, آپ کے فیملی کے جو وہ ہے نا آپ کے بھائی جو ہیں انہوں نے نا اس پوری قوم کو دیکھی ہوئی ہے, یہ بھی نا ان لوگوں تک نہیں پہنچی جو 22ویں گریڈ کے افسر اس طرح کے نا ایک ہی مراد اور یہ اللہ کرے کہ یہاں تک پہنچ جائے. اللہ بالکل ایسی ہے ان کو ہدایت دے. میں کہتی ہوں جب طاقت ہوتی ہے تو آپ اس کا ایک دفعہ اچھا استعمال کر کے دیکھیں, آپ کی ریٹائرمنٹ کی زندگی بھی سکون میں آ جائے گی, آپ زیادہ اچھی آپ کی زندگی بن, اور قبر میں بھی سکون ہوگا, قبر میں بھی سکون ہوگا. ہاں سکون ہوگا, آخرت بھی بن جائے گی دنیا بھی بن جائے گی. اب دیکھیں کیونکہ لوگ ان کی عزت کر رہے, کیونکہ ان کے کام نہیں ایسے کہ لوگ ان کی عزت کریں. لوگوں کے اندر غصہ بڑھ ہے اور اللہ کرے کہ یہ جلد فیصلے کریں اور جلد ان کو چھوڑیں, ورنہ لوگوں کے اندر تو بہت غصہ ہے. آپ کو پتہ ہے لوگ سب جن کے بچے اندر بھی ہیں وہ بھی باہر ملتے ہیں تو سب بول رہے ہیں لوگ اب بہت ڈسٹرب ہو گئے ہیں. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہر ایک کے لیے, ان کی اپنی بھی اولادیں ہیں. میں اس کبھی سوچتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے ایسی بات سوچیں کہ بھی آپ کا بچہ نکلا سڑک پہ, اس نے کسی چیز کے لیے بھی کھڑا ہوا اور وہ پھر جیل چلا گیا اور پھر وہ جیل کاٹ رہے کہ اس نے ایک چیز کے لیے اس نے نعرہ لگا دیا, وہ بولا کہ میں اس حق کے لیے کھڑا ہوں. ہر ایک کا رائٹ ہے دنیا میں, لیکن انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ میں سوچتی ہوں انہوں نے بہت بڑا, مطلب میں تو سوچتی ہوں انہوں نے بہت بڑا جرم کیا. میں تو یہ سمجھتی ہوں جرم ہے. چلیں بہت شکریہ. اچھا اب آپ جب بھی خان صاحب ملیں گی تو آپ نے ہمارا ہی کام کرنا اور آپ نے خان صاحب کو یہ کہنا خان صاحب جس طرح آپ اس قوم کے لیے کھڑے ہیں یہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تمام لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ڈٹ کر آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ ہمیں کہتے تھے نا گھبرانا نہیں ہے, تو آپ نے ہماری طرف سے کہنا ہے کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ آپ انشاءاللہ بس ہم وہ ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں, ہم آپ کو سنیں, ہم آپ کو انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حوصلہ دے. آپ کا بہت شکریہ, لاسٹ منٹ پہ آئی, آپ نے بہت دل کی باتیں کی, آپ کا اس بار پہ بھی شکریہ. خدیجہ تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے ویری لاسٹ منٹ تھنگ, اور آپ نے یو پارٹیسپیٹڈ, آپ نے اپنا پورا بیان کیا. اینڈ آلسو خدیجہ تھینک یو فار آل دیٹ یو آر ڈوئنگ, ناٹ اونلی فار حسان نیازی. ہم جانتے ہیں کہ آپ بقیہ کے لیے بھی کر رہی ہیں اور آپ والنٹیئر کر رہی ہیں, پرو بونو کیسز آپ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. خدیجہ تھینک یو سو مچ, آپ تمام لوگ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. یہ تھا جی آج کا پروگرام, اور آج کا تھوڑا سا ہم اس پر ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے بات کر دی. اس کے بعد بات کرنا, کچھ بھی کہنا بہت مطلب لفظوں کا ضیاع ہوگا, لفظوں کا غیر ضروری استعمال ہوگا. اور لفظوں کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے, لفظوں کا ضروری استعمال کرتے رہو. یہ کہ ان عدالتوں میں تمام جگہوں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے, اور اس کا نام ہے جنرل عاصم منیر. عاصم منیر صاحب, یہ آپ قصوروار ہیں, یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ ہیں جنہوں نے اس زوال کی اس حد تک ہمیں گہرائی تک لے کر جا چکے ہیں. ہوش کے ناخن لیں,
تھوڑی عقل کریں. یہ کب تک الیکشنوں کو چوری کرتے رہیں گے, کب تک لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے, کب تک ظلم اور اس طرح کی یہ وہ جو فسطائیت ہے اس کو آپ کرتے رہیں گے. کوئی تھوڑی سی شرم کریں. تھوڑی زیادہ تو آپ سے ہونی نہیں, تھوڑی کر دیکھیں, کوشش کریں تھوڑی سی. یہ تمام چیزوں کے پیچھے بشرا بی بی کی میڈیکل رپورٹس آپ دیکھ لیں, آپ عمران خان کے ساتھ جاتی دیکھ لیں. اس ملک میں جو 10,000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کارکنوں کو پکڑا گیا, چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی, جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس تمام کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ اس تمام کے اوپر دست شفقت جو ہے وہ آپ کا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ آپ کی تھوڑی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو. یاد رکھیے قبر میں ہم سب نے جانا ہے, اور اکیلے جانا ہے, اور اکیلے اپنا حساب دینا ہے. کیونکہ ایک بار خود سوچ لیں کہ آپ حساب دے سکیں گے کہ نہیں. تو آپ کو شکریہ. آپ سے بتا